علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں متقین کی نشانیاں بیان کی ہیں، متقین کی نشانیاں اور اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ نشانیاں ہوں گی، ان میں یہ اوصاف ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ خوشحالی کی صورت میں بھی اور تنگ دستی کی صورت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھ روپے خرچہ کریں، آپ کی جتنا اوقات ہے، جتنا آمدنی ہے، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس حساب سے آپ خرچہ کرنا چاہیے، سمجھ آئی نا۔ جو بھی ہے، کروڑ پتی کا لاکھ روپے دینا اور ایک غریب کا 10 روپے دینا برابر ہے، برابر ثواب کے حساب سے، سمجھے آپ، کیونکہ یہ اپنی آمدنی کے حساب سے 10 روپے اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے کے لیے جو کروڑوں روپے کماتا ہے اس کے لیے 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی نشانی کیا ہے، وصف کیا ہے کہ خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی ہو، پیسے کم ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھا فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ بھی احسان کرنے والے یعنی ہوتے ہیں۔ 3 نشانے کیا ہے؟ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تنگ دستی میں بھی، ایک ہو گیا۔ والقاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، دوسری ہوگی۔ والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تیسری نشانی ہو گئی، تیسرا وصف ہو گیا۔ واللہ یحب المحسنین، کہ یہ احسان کرنے والے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے پسند کرتا ہے، یہ چوتھی نشانی ہوگی، ان کی چوتھا وصف ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم متقی کی نشانی میں سے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، کہ غصہ کو پی جاتے ہیں، غصے کا ذکر کرنا ہم نے، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ غصے کا ذکر، غصہ سمجھتے ہیں نا، غصے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہیں درخواست کئی بار دہرائی، یعنی بار بار اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کریں، کئی بار اس نے یہ سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ جب بھی جتنے دفعہ بھی اس نے پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور، کیا طاقتور وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، اپنے کے ساتھ لڑائی کرنے والے کو اپنے نیچے دے دے، اس کو زمین پہ گرا دے، ٹھیک ہے۔ طاقتور وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو، اپنے ساتھ لڑنے والے کو، پہلوان کشتی لڑتے ہیں نا، تو ایک پہلوان دوسرے کو اپنے نیچے دے دیتا ہے، اس کی پیٹھ جو ہے زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے، تو وہ جس کی پیٹھ لگ جائے کہتے ہیں یہ ہار گیا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاقتور اصل وہ نہیں ہے کہ جو اپنے مقابل کو، اپنے ساتھ کشتی کرنے والے کو، لڑائی کرنے والے کو، پہلوان کو، دوسرے مقابل پہلوان کو زمین پہ گرا دے، پچھاڑ دے، اصل طاقتور وہ نہیں ہے۔ کیا کون ہے اصل طاقتور؟ فرمایا کہ بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ غصہ آتا ہے نا انسان کو، تو پھر اس میں بہت سارے انسان قابو نہیں پا پاتے اپنے اوپر، ایسا ہے نا، پھر نقصان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات اپنا بھی نقصان کر دیتے ہیں، غصے میں ہوتا ہے نا، ایسا دیکھا آپ نے، اپنا نقصان کر لیتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک آدمی نے دیکھا وہ ٹرالی، ہاتھ والی ٹرالی جو ہوتا ہے، وہ چلا رہا تھا، جب اس پہ گر گئی ٹرالی، وزن لدا ہوا تھا اس نے ٹرالی کے اوپر، جب ٹرالی گری تو اس نے ڈنڈا اٹھایا، ڈنڈا اٹھا کے ٹرالی کو پیٹنے لگ گیا زور زور سے، ٹرالی بھی توڑ کے رکھ دی،
ٹھیک ہے نا. ابھی ٹرالی بھی ٹوٹ گئی, فائدہ کیا ہوا؟ غصے کی وجہ سے کیا ہو گیا, اس نے اپنا نقصان کر لیا نہیں کر لیا؟ سامان تو ویسے گر گیا تھا, اس نے ٹرالی بھی اپنی توڑ لی, اس کا بھی نقصان ہو گیا اس کو. تو اصل طاقتور کون ہے کہ غصے کی حالت میں جو اپنے آپ کو قابو پا لے, اپنے آپ پر قابو پا لے, وہ ہے اصل طاقتور. یہ حدیث شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اسی طرح کی اور حدیث ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا غضب احدکم, یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا غضب احدکم, تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے نا, تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو کیا کرے, اس کو یہ حل بتایا غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے, کھڑا ہو تو کیا کرے, بیٹھ جائے. اگر بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ سو جائے. کیا کرے, سو جائے. یہ حل ہے غصے کا, کیونکہ اگر کھڑا ہوا ہے نا انسان تو کھڑے ہونے میں زیادہ نقصان ہے. جب وہ غصہ نکالے گا کسی کے اوپر, کسی کو مارے گا یا کوئی اور نقصان کرے گا, کھڑے ہونے کی صورت میں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, اور بیٹھ گیا تو اس میں کم نقصان ہے, اس میں کم نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر سو گیا, لیٹ گیا, چارپائی پہ لیٹ گیا, پلنگ پہ لیٹ گیا تو پھر کیا نقصان کرے گا, غصے میں بس پڑا رہے گا. ایسے ہے نا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے کیا کرے, اگر کھڑا ہوا ہے تب بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. سو جائے تو مطلب ہوتا ہے نیند کر جانا, لیٹ جائے, اسے نیند تو نہیں کرے بے شک, لیکن لیٹ جائے. ٹھیک ہے نا. لیٹ جائے گا, جب غصہ کس پہ نکالے گا, وہ بس لیٹا رہے گا, غصہ ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. یہ دیکھو کیسا حل بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت پیارا حل بتایا نا, تاکہ آدمی اپنا نقصان نہ کر لے. دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کتنا خواہی کرتا ہے. ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی بتائی کہ انسان جب کھڑا ہوگا, بعض اوقات اب اس کے گھر میں جو ہے اس کے بچے ہیں یا کوئی کسی کو مار دے گا, ٹھیک ہے نا, جانوروں کو مار دے گا, ڈنڈے وغیرہ, اسی طرح کوئی چیز توڑ بھی سکتا ہے, برتن توڑ دیتے ہیں بعض اوقات غصے میں. ٹھیک ہے نا. وہ بھی تو اپنا نقصان ہے نا. جب سالان کی ہنڈیاں چڑھی ہوئی اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں. جب آدمی بیٹھ جائے گا اور ہنڈیاں وہاں چڑھی ہوئی ہے تو کہاں سے وہ جا کے پھینکے گا, جب وہ تو بیٹھا ہوا ہے یہاں. جب پھر لیٹ جائے گا تو وہ کہاں سے نقصان کہاں سے برتن توڑ لے گا, کر لے گا اس طرح, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیسا پیارا حل بتایا نہیں بتایا. تو دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ مومن کے ساتھ بڑے رحم دل ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم کرنے والے ہیں, مومنوں کے ساتھ بڑے پیار کرنے والے ہیں, بڑے محبت کرنے والے ہیں, اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں ہمیشہ. مسلمان کے ہمیشہ بھلائی چاہنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی دیکھیں ایک بھلائی چاہنے کا ہی سبق دیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تمہیں غصہ آئے تو اس طرح کیا کرو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, تاکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں تاکہ میری امتی کا کم سے کم نقصان ہو, غصے کی حالت میں کم سے کم نقصان ہو, اور کسی اور کے ساتھ یا اپنے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر لے, کسی اور کا یا اپنا کوئی نقصان